بہت اعلیٰ عمدہ قیمتی ایک ہیرا ہے، اور ایسا نایاب ہیرا کہ اس کی قیمت بھی عالی شان ہے، مگر وہ ایک ایسے گندے نالے کے اندر پڑا ہوا ہے جس کے اندر غلاظت ہے، جس کے اندر بدبودار پانی ہے، اور اس پانی کے اندر وہ ہیرا پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ اس پتھر کا نام ہیرا ہے، اور قیمتی بھی ہے، عمدہ بھی ہے، اور میرے بھائیوں اس کا بہت بڑا مقام ہے، مگر یہ جہاں جس ماحول کے اندر یہ ہیرا پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی عقل سلیم انسان ہیرا نہیں سمجھتا جب تک اس ہیرے کو اس گندا مقام سے، اس گندا نالے سے نہ نکالا جائے۔ اگر سمجھدار آدمی ہوں گے تو اس کو نکال کر اس کے اوپر پانی ڈالیں گے، ان کو صاف ستھرا کریں گے، ایک ایسی بہترین جگہ اس کے لیے ہموار کریں گے، اور جہاں رکھیں گے دیکھنے والے لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہیرا ہے۔ یہ حال اس مسلمان بھائی کا ہے، ہمارا وہ مسلمان بھائی جس کے دل میں کلمہ ہے، جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، مگر افسوس وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں بسا ہوا ہے، وہ ایسے غیر سوچ رکھنے والے اور غیر طریقوں پر چلنے والے لوگوں کے بیچ میں وہ ہے۔ ان کا کھانا پینا بھی ان کی طرح ہے، ان کا سوچنا بھی ان غیروں کی طرح ہے، ان کا لباس بھی غیروں کی طرح ہے، اور اس کا زندگی پر یہی ایک سوچ فکر ہوتی ہے، جو غیر کرتے وہ یہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس ہیرے کی طرح ہے جس کا قیمت بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ وہ غلط جگہ کے اندر بسا ہوا ہے، اور یہ مسلمان بھی ہیرا ہے، مگر یہ بھی ان ہیرے کی طرح ایسے لوگوں کے بیچ میں ہے جبکہ نہ وہ لوگ اللہ کو جانتے ہیں، نہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، نہ اللہ کا مقام کو جانتے ہیں، نہ اللہ کی کبریائی کو جانتے ہیں، نہ اللہ کے مخلوق کو سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوق کس نے پیدا کیا، یہ دنیا کون چلا رہا ہے، اس دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر صبح شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، سورج آتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتی ہے، پھر صبح آتا ہے، یہ سارا نظام چلانے والے کون ہیں؟ میرے بھائیوں یہ مسلمان ہیرا ہے۔ عام مسلمان سے التجا ہے، ہر وہ مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، تب بھی تو اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر اس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے تاکہ رب ذوالجلال کو قطعا ناراض نہ کریں۔ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ نے بتلا دیا، سمجھا دیا، ہر آن ہر گھڑی اس کا دھیان رب ذوالجلال کی طرف ہو۔ اگر اس کا دھیان دنیا کی طرف آ جائے، یاد رکھنا دنیا بھی اللہ ہی کی ہے، اس دنیا سے وہ ہوتا ہے جو رب ذوالجلال چاہتا ہے، اس دنیا سے وہ نہیں ہوتا جو ہم مخلوقات چاہتے ہیں۔ مخلوقات کی سمجھ میں جو کچھ آتا ہے وہ بہت تھوڑے سے ہے، رب ذوالجلال جو ہے وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، 50,000 سال پہلے سے اس نے تجوید کیا ہے، کون کتنا کھائے گا، کہاں رہے گا، کہاں زندگی بسر کرے گا، کہاں موت ہوگی، کہاں دفنایا جائے گا، یہ رب ذوالجلال کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
میرے بھائیوں ہم اپنے اوپر مزید دھوکہ نہ کریں، جو ہمارے ساتھ دھوکہ باز شیطان نے دھوکہ کیا، آج تک ہم نے اللہ کے نافرمانی کی، ابھی تک ہم کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے ہم اس دنیا کے اندر سے خالی ہاتھ چلے جائیں، اوپر سے ہمارا جو لباس ہے مسلمانوں کا ہے، جو ہمارے جو چہرہ ہے مسلمانوں کا ہے، مگر چونکہ فیصلہ جو ہوگا وہ رب ذوالجلال نے اندر کا کہا ہے، جو وعدہ کیا گیا انسان سے وہ اندر کے فیصلے پر فیصلے ہوں گے، یہ ہمارا دل کے اندر جو کچھ ہوگا اس پر فیصلے کیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کا جو ہے اللہ کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم آ کر دنیا کے اندر بس گئے۔ اصحابہ کرام اجمعین نے سمجھ لیا تھا اس دنیا کو، وہ اس دنیا کو مرعون سمجھتے تھے، اس دنیا کو فانی سمجھتے تھے، اس دنیا کو عبث سمجھتے تھے، اس دنیا کے اندر وہ پھو کر چلتے تھے۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا مقدم سمجھا، ہم نے اس دنیا کو اپنا جاگیر سمجھا، ہم نے اس دنیا کو وہ کچھ سمجھا ہے جو کہ ایسا بحثیت مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم غلطی پر غلطیاں کر رہے ہیں، اگر ہم نے رجوع اللہ نہیں کیا، اللہ کی طرف ہم نے نگاہ دوبارہ نہیں ڈالی، اللہ کی طرف ہم نے اگر رخ نہیں موڑا، اللہ کے سامنے ہم سے ریز نہیں ہو گئے، ہم پس جائیں گے۔ اب تک ہم پسے ہوئے ہیں، مزید پستے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں مسلمانوں اور میرے بہنوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں، ہم نے کہہ دیا آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، بندہ بن کر زندگی گزاریں گے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں ہم بندہ بن کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہمارے مرضی کے نمازیں ہیں، ہمارے مرضی کے ذکر اذکار ہیں، ہمارے مرضی کے حقوق اللہ ہے، ہمارے مرضی کے حقوق العباد ہے، ہمارے اوپر سٹیپ لگی ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کاش قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا بتلا رہا ہے، ہمارے دل دماغ میں کیا آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں آئیے مل کر ہم وعدہ کرتے ہیں جو غلطیاں ہم سے ہوئی رب کائنات ہمیں معاف کریں گے۔ رب ذوالجلال نے بتلا دیا، اے میرے بندو مجھ کریم ذات سے کس نے نا امید کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بھائیوں التجا ہے آپ سب بھائیوں سے، آئیے مل کر ہم توبہ کرتے ہیں، رب ذوالجلال کو آئندہ کے لیے قطعا ناراض نہیں کریں گے۔ ہماری مثال اس ہیرے کی ہے کہ اگر ہیرا کو اگر اس طریقے سے اس پر پانی ڈال دیا جائے اور اس کو بہترین جگہ پہ رکھ دیا جائے تو وہ ہیرا کہلائے گا، ورنہ کچرے کے اندر گندگی کے اندر اس کو کوئی ہیرا تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایسا اگر ہم غلط لوگوں کے اندر گھسیں گے، غلط لوگوں کے مشابہت کریں گے، غیروں کے ساتھ ہم گھومیں گے، غیروں کے جو لباس ہے اس کو اپنائیں گے، غیروں کو جو طریقے ہیں اس کو لاگو کریں گے، یقیناً ہمیں مسلمان آسمانوں والے قبول نہیں کریں گے۔ آسمانوں والے ہمیں اس وقت مسلمان کہیں گے، اس وقت تسلیم کریں گے جب ہم نبی آخر زمان کے طریقوں پر، نبی آخر زمان کے غم پر، نبی آخر زمان نے جو کچھ بتلایا اس پر، نبی آخر زمان نے جو دین ہے اس دین پر چلنے پر ہم اپنے زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں یہ عظیم دین ہے، اس دین کو ہم سینے سے لگائیں گے، رب ذوالجلال ہمیں سینے سے لگائیں گے، اور ہم رب کے ذوالجلال کے دین سے دور بھاگیں گے، رب ذوالجلال بھی ہمیں چھوڑیں گے۔ مجھے امید ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ بات اگر اچھے لگے مجھے دعا میں ضرور یاد کیجیے گا، اور میرے چینل کو کوشش کریں آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے دوستوں تھوڑی بہت تعاون کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔